أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 یہ 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ آیات میں بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس پاکیزہ دین میں ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کی حیا اور عزت، ناموس اور عصمت کی حفاظت کے لیے جو طریقہ کار بیان فرمایا جس سے انسان کی شرمگاہ غلط استعمال ہونے سے بچ جائے، فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور اس کو جھکا کے رکھو. یہ حکم مردوں کو مستقل دیا، عورتوں کو مستقل دیا، دونوں کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد آنکھیں جھکا کے چلے اور عورتیں جس کو چاہے دیکھتی رہیں، ایسا بھی نہیں. یا یہ کہ عورتیں تو پردہ کرے، حجاب کرے، ان کو ہم بڑے بڑے برقعے پہنائیں، ان کو پابند کریں، ان پہ سختی کریں اور خود دنیا کی ہر چیز کو اپنی شہوت کی نظر سے دیکھتے رہیں. نہیں، دونوں کو حکم ہے اعتدال. تم بھی اپنی نگاہیں قابو میں کر لو، تم بھی اپنی نگاہیں قابو میں کر لو. نتیجہ یہ ہوگا کہ شرمگاہ خود محفوظ ہو جائے گی. اس لیے کہ بدنظری، آنکھ کا غلط استعمال یہ مقدمہ ہے، تمہید ہوتی ہے انسان کو برے خیالات سے لے جاتے بدکاری میں پھینکنے کا. سد للذرائع، پہلے سے ہی اسی دروازے کو بند کر دیا اور فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو. پھر وہ رشتہ دار جس کے سامنے ایک عورت آ سکتی ہے جس سے پردہ نہیں، اگر عورت کا چہرہ کھلا ہے، ہاتھ کھلے ہیں، پیر کھلے ہیں، سر کے بال کھلے ہیں، اس حالت میں ایک عورت کے لیے کن کن مردوں کے سامنے، کن رشتہ داروں کے سامنے آنا جائز ہے، اس کا تذکرہ بھی تفصیل سے ہوا کہ وہ محارم رشتہ دار کون سے ہیں. بڑی وضاحت فرمائی کہ ان کے علاوہ باقی کسی کے سامنے عورت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ یہاں سے خرابیوں کی ابتدا ہوتی. اب جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے سب کو مخاطب کیا، عام خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں اللہ پاک نے ایک حکم دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ماحول میں، معاشرے میں بے حیائی، بدکاری اور بری مجلسیں، برے ماحول، بری باتیں، برے لوگ تیار نہ ہو، تم مطمئن ہو کر زندگی گزارو، تو اس کے لیے تمہیں ایک بات کا اہتمام کرنا ہوگا. ایک حکم دیا، وہ حکم آج کی آیات میں ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم نکاح کروا دو ان کا جو تم میں سے بے نکاح والے ہوں. دیکھیں، الایامہ، ایم کہتے ہیں عربی میں اس کو جو نکاح کے بغیر ہو، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، لیکن جس کا نکاح یا تو ہوا ہی نہیں وہ بھی ایم میں داخل ہے،
یا نکاح ہوا تھا لیکن ختم ہوا شوہر کے انتقال کی وجہ سے یا بیوی کے انتقال کی وجہ سے یا خدا نخواستہ طلاق کی وجہ سے، جو بھی سبب بناؤ، لیکن اگر تمہیں اپنے ماحول میں، معاشرے میں، اطراف میں، ارد گرد میں تمہیں ایسے نوجوان مرد عورت نظر آئے جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ تمہاری ایک ذمہ داری ہے کہ تم ان کے نکاح کرواؤ۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے نکاح کے لائق ہو ان کے بھی نکاح کروا دو۔ اگلا جملہ بہت قابل غور ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، یہ جو بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے تو پریشان نہیں ہونا۔ یغنہم اللہ من فضلہ، اس نکاح کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو مستغنی کر دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کی ذات وسعت والی ہے، جاننے والی ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی یعنی صبر اختیار کر لے وہ لوگ جو نکاح کے اسباب نہ پائے۔ یہ الگ بات آ رہی ہے، جو نکاح کے اسباب نہ پائے ان کو چاہیے کہ صبر کرے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو بھی مستغنی کر دے اپنے فضل سے، یعنی ان کے پاس نکاح کے اسباب آ جائیں۔ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ تیسری الگ بات ہے، اور وہ تمہارے غلام اور باندیاں جو مکاتب بننا چاہیں، مکاتب میں عرض کرتا ہوں، تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو مکاتب بننا چاہیں، فَكَاتِبُوهُمْ، تم ان کو مکاتب بنا لو، ان علمتم فیہم خیرا، اگر تمہیں ان کو مکاتب بنانے میں خیر محسوس ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور عام لوگوں کو چاہیے کہ ایسے مکاتبوں کو دے دے اس مال میں سے جو اللہ پاک نے ان کو دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، یہ الگ چوتھی بات، اور تم مجبور مت کرنا اپنی باندیوں کو بدکاری پر، ان اردنا تحسنا، جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہو، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، لیکن تم ان سے بدکاری اس لیے کرواؤ تاکہ تمہیں دنیا کی زندگی کا کچھ سامان یعنی مال مل جائے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، جس نے ان بچیوں کو، ان باندیوں کو بدکاری پہ مجبور کیا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کے مجبور ہونے کے بعد بے شک اللہ کی ذات ہی بخشنے والی، رحم کرنے والی ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں، ان کو مجبور کیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے تم پر اپنی آیتیں کھول کھول کے اتار دی۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں بیان کی ان کی جو تم سے پہلے گزرے۔ وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت کی باتیں، لِلْمُتَّقِينَ، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا، احکامات کا فائدہ ان کو ہے کہ جن کے اندر تقوی کی، پرہیزگاری کی، طہارت کی طلب ہے، اور واقعی وہ ایک انسانی زندگی کو جینا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ایک انسان اتنا گندا ہو جائے اور اتنا گر جائے اور اس کے سوچ، فکر، احساسات اتنے ناپاک ہو جائے کہ اس کو اس گندگی کے ڈھیر میں رہ کر، اس بدکاری میں اس کو لذت نعوذ باللہ محسوس ہوتی ہے، تو اس کے سامنے تو سورہ نور پوری بھی اگر پڑھ لی جائے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ پاک ایک احساس دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اپنے اندر کم از کم اتنا جذبہ ضرور رکھو کہ تمہیں پاک بننا ہے، یہ احساس ضرور رکھو کہ تمہیں ایک تقوی والی، اللہ کے خوف والی زندگی گزارنی ہے۔ یہ طلب تم پیدا کر لو، باقی پھر زندگی میں ضرور وہ وقت آئے گا کہ اللہ تمہیں متقین کی صف میں شامل کر دیں گے۔ تو ہماری ان مجلسوں کا، ان دروس کا مقصد بھی دوستو یہی ہونا چاہیے، صرف ایک ذہنی
سہولت یا ذہنی تفریح یا معلومات میں اضافہ کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو خیر کی بات ان مجالس میں سمجھ آ جائے، سامنے آ جائے، تو اللہ پاک اس کو ہماری عملی زندگی کا حصہ بنا دے۔ آج کی آیات میں چند باتیں بڑی اہم ہیں۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، ایک لفظ آیا آگے چل کر مکاتب کا، وہ بات پہلے واضح ہو جائے، اس لیے کہ اس میں اتنی تفصیل نہیں کرنی، اور وہ ہمارے معاشرے ماحول میں اس وقت اس کی ضرورت نہیں، نہ متعلق ہے، اس لیے مختصراً تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ رہے۔ دیکھیں، ایک زمانہ اس طرح گزرا ہے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اس وقت تک یہ تصور چلتا رہا، آ رہا تھا، آپ کی نبوت ملنے کے بعد بھی آگے چلتا رہا، جس کو آپ سنتے ہیں کہ لوگ غلام بنتے تھے، عورتیں باندیاں بنتی تھیں۔ غلام اور باندیوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو ملکوں کی، دو قوموں کی آپس میں جنگ ہوئی، ظاہر سی بات ہے جنگ میں ایک غالب ہوگا، ایک مغلوب ہوگا، تو جو غالب ہوتا تھا اس نے ملک پہ قبضہ کیا، اس کے خزانے پہ قبضہ کیا، تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ان کے لوگ قیدی بھی ہوتے تھے، پکڑ لیا ان کے لوگوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، اور پکڑ کر ان کو باندھ کر اپنے ملک لے آئے۔ اب یہ جو قیدی آتے تھے، ان میں جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیتے تھے، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندیاں بنا لیتے تھے۔ یہ سلسلہ دین اسلام سے پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اور اس سلسلے میں ظلم کی طویل داستانیں ہیں کہ غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جو بد تہذیبی اور جانوروں والا سلوک تھا وہ کان پکڑنے کے قابل ہے۔ جب حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، غلاموں اور باندیوں کا تصور تو پہلے سے تھا، عرب کے مزاج میں رچا بسا ہوا تھا، ایک دم اس نظام کو ختم نہیں کیا گیا، اور اس میں بھی بڑی حکمتیں تھیں، لیکن آپ نے اس نظام میں عجیب و غریب قسم کی زبردست اصلاح فرمائی۔ اس لیے آپ احادیث سنتے ہیں، اس میں تعلیم میں، درسوں میں، کہ فلاں صحابی نے اتنے غلام آزاد کیے، فلاں نے اتنے، سنتے ہیں نا آپ حضرات۔ اب یہ کیا تھا، جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے غلام اور باندیوں کا جو تصور ان کے ذہنوں میں بنا ہوا تھا اس کی اصلاح کی۔ سب سے پہلے اس معاشرے کو یہ احساس دلایا کہ یہ غلام اور باندیاں تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ بخاری شریف جلد اول میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اخوانکم خولکم، یہ جو غلام ہے نا یہ تمہارے بھائی ہے، اخوان تمہارے بھائی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک آدمی کسی کو اتنا گرا دے کہ اس کے پیر میں زنجیر باندھ کے جانور کی طرح کھینچ رہا ہو، اور کوئی شخص دوسرا آ کے اس سے کہے کہ جس کو زنجیر باندھی ہے، ارے بھائی یہ کوئی اور نہیں تمہارا بھائی ہے۔ حضور نے اتنا بڑا مقام دیا، اصلاح فرمائی، ان کے حقوق بتائے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا، نرمی کا درس دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر ان کے آزاد کرنے کے فضائل بیان کیے کہ جو ایک غلام کو آزاد کرے گا اس کو یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی بعثت کے بعد جہاد تو ہوتا رہا، غلام بھی آتے رہے، باندیاں بھی آتی رہی، لیکن صحابہ کی وہ ذہنی تربیت ہو چکی تھی کہ ان کے پاس غلام اور باندیاں جب آتی تو وہ سلوک کرتے کہ دنیا حیران تھی کہ یہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ ہم تو ان کو جانور بنا کر رکھتے تھے، اور یہ صحابہ ان کو بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں، جو خود کھا رہے ان کو کھلا رہے، جو خود پہنتے ان کو پہناتے۔ اور پھر ایک ایک بات پر صحابہ جو ہے وہ کئی غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ حدیث میں بڑا عجیب واقعہ ہے نا، ایک صحابی کے عشق کا، آپ نے سنا نا، حضور علیہ السلام ان کے گھر، بلکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، آپ ان کے گھر تشریف لا رہے تھے، وہ پیچھے پیچھے آپ کے قدموں پر گنتے ہوئے آ رہے۔ آپ نے فرمایا کیوں گن رہے ہو؟ فرمایا جتنے قدم میرے گھر تک جائیں گے آپ کے،
ہر قدم کے بدلے آج ایک غلام آزاد کروں گا. اتنی اہمیت بیان کی. تو غلاموں اور باندیوں کا ایک تصور عرب معاشرے میں موجود تھا. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ ایک بات. اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اس کی ملکیت میں ایک غلام ہے یا باندی ہے جو اس کو مل گئی. اب اس کی مرضی ہوتی تھی کہ ساری زندگی اس کو غلام بنائے تو بھی ٹھیک، اس کو مفت میں آزاد کر دے احسان کر کے تو بھی ٹھیک. تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ اس کو کہا کہ جی آپ میرے بچوں کی، گھر والوں کی خدمت کریں، ہاں جس دن میرا انتقال ہو جائے گا اس دن آپ آزاد ہو جائیں گے. یعنی اپنے انتقال سے جوڑ دیا. اس کو کہتے تھے مدبر. اس کو کیا کہتے تھے؟ مدبر، کہ میرے انتقال پر آپ آزاد ہو گئے. چوتھی شکل جو یہاں اس آیت میں ہے وہ یہ ہوتی تھی کہ اپنے غلام سے کہا کہ بھائی آپ آزاد ہونا چاہتے ہو؟ کون آزاد نہیں ہونا چاہتا؟ ہاں چاہتا ہوں. تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں 5 لاکھ کا انتظام کر دیں. یہ اپنے مزاج ماحول کے اعتبار سے بات عرض کر رہا ہوں کہ بھئی 5 لاکھ کا انتظام کر دیں، جس دن آپ نے مجھے 5 لاکھ جمع کر کے دے دیے تو آپ آزاد. اس معاملے کو کہتے تھے کتابت. اور جو غلام اس بات کو قبول کر لیتا تھا وہ کہلاتا تھا غلام عبد مکاتب، کہ یہ وہ غلام ہے جس نے مکاتبت قبول کر لی. آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ پاک نے ان آیات کے اندر حکم دیا کہ جو غلام مکاتب بننے پہ تیار ہو جائیں اور یہ کہہ دیں اپنے مالک سے کہ مجھے مکاتب بنا لیں، آپ کو کچھ پیسے چاہیے آپ بتا دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں، باقی زندگی تو انسانوں والی آزاد بن کے گزار دوں. اللہ نے فرمایا تم ان کی بات کو قبول کر کے ان کو مکاتب بنا لو. ٹھیک ہے، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن مکاتب بنانے کے بعد اس کو پیسے تو لانے ہیں نا، اور وہ کوئی مالدار تو ہے نہیں کہ اس نے پہلے سے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں. وہ تو ساری زندگی اس کا ملازم خادم ہے، وہ 5 لاکھ کہاں سے لائے گا؟ اب دیکھیں اللہ پاک کی مہربان ذات کو، فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اب یہ حکم اس کے مالک کو نہیں ہو رہا، یہ عام مسلمانوں کو ہو رہا ہے. تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے معاشرے میں فلاں کے غلام کو مکاتب بنا کے اس سے 5 لاکھ کا مطالبہ ہوا ہے، وہ غریب 5 لاکھ کمانے میں 10 سال لگا دے گا، 5 سال لگا دے گا. تم مسلمان کیا کرو، تمہیں جو اللہ نے اپنے مال دیا ہے، اپنی طرف سے رزق کی فراوانی دی ہے، تم سب پیسے جمع کر کے اس غلام کو 5 لاکھ روپے دے دو، اس پر احسان کر لو، اس پہ صدقہ کر لو، اس پہ خیرات کر لو، اس کو زکوٰۃ دے دو. وہ جا کے یہ کتابت کا مال اپنے مولا کو دے کر اپنے آپ کو آزاد کر دے گا. یہ بات صاف ہو گئی دوستو. یہ مکاتب والی بحث آپ سمجھ گئے؟ یہ پہلے عرض کر دی تاکہ بعد میں کوئی ٹینشن نہ رہے، پریشانی نہ ہو. دوسری بات جو آج کی آیت میں بالکل شروع میں فرمائی بڑی اہم، اور جس سے ہمارا ایک اسلامی اور انسانی معاشرہ محفوظ ہو جائے گا. ہر آدمی آج دیکھیں، آپ غور کریں، ہم میں سے وہ کون سا ساتھی ہے جو ایسی جگہ رہائش لینا چاہیں کہ جہاں غلط قسم کے لوگ رہتے ہوں، برے ماحول ہو، لوگ نشے چرس پیتے ہوں، نعوذ باللہ بدکاریاں ہوتی ہو، شراب؟ کوئی بھی نہیں چاہتا نا. آج جو انسان گھر لے چاہے 1 کمرے کا گھر لیں، وہ کیا کہتا ہے؟ یار مجھے بتائیں ماحول کیسا ہے، ارد گرد کا لوگ کیسے ہیں، اڑوس پڑوس والے کیسے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ ہے بھائی وہ اکیلا تو نہیں آ رہا، اس کے ساتھ اس کی اہلیہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو ان کے مستقبل کی فکر ہے، ان کے ماحول کی فکر ہے. دیکھیں آج یہ ساری باتیں سوچ کر ہم اپنے ایک گھر لینے کی پلاننگ کرتے ہیں، علاقے ڈھونڈتے ہیں، ماحول تلاش کرتے ہیں، کہاں پر میرے بچوں کا ماحول محفوظ ہوگا. قرآن کریم نے ان باتوں کی طرف توجہ بہت پہلے دلائی، 1400 سال پہلے، کہ یہ خرابیاں اسی صورت میں پیدا ہوتی جب توازن بگڑ جاتا ہے، بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور مرد عورتیں معاشرے میں گھوم رہی ہو بغیر نکاح کے، نکاح نہیں ہوئے. ایک بچہ بالغ ہو جائے 14 سال میں، 15 سال میں، 16 سال میں بالغ ہو جائے. آپ جانتے ہیں، سب سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں،
کہ بلوغ کا کیا مطلب ہے کہ بہت سارے جسمانی تقاضے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو پہلے نہیں تھے. بچیاں بالغ ہو گئی، بہت سارے تقاضے ان کے ساتھ جڑ گئے. اب انسان احتیاط کرتا ہے، اب یہ میرے بچے خدا نخواستہ سمجھدار ہونے کے بعد غلط نہ ہو جائے، بگڑ نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، کسی اور کام میں نہ لگ جائے. حکم دیا کہ بھئی ان کی حفاظت کا واحد آسان مؤثر شارٹ راستہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کے مناسب جوڑ کا رشتہ ملے تم ان کا نکاح کروا دو، تم ان کا نکاح کروا دو. یہ تو دیکھیں اپنے بچے اور بچیوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن قرآن کریم اس سے بڑھ کر، چونکہ ایک کتاب ہدایت ہے نا، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو سمجھ کے جائیں. آج ہم اپنی اس ذمہ داری کو بھول چکے ہیں دوستو. ہمارے معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں بہت سارے نوجوان ہوتے ہیں، بچے بھی بچیاں بھی، جو نکاح کی عمر کو پہنچ جاتی ہے. مجھے اگر پتہ ہے کہ میرے خاندان میں، چچا کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، خالہ کے گھر میں، فلاں رشتہ دار کے گھر میں بچے نکاح کے قابل ہو چکے ہیں، لیکن میرے وہ چچا، ماموں، پھوپھی یا فلاں 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 وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے اور مجھے اللہ پاک نے وسعت دی ہے، نوازا ہوا ہے، میرے پاس مال ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے تم اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو بھائی آپ کی بچی کا تو رشتہ ہو گیا تھا نا، تو آپ لوگ کیوں رخصتی نہیں کر رہے؟ تو وہ کیا کہیں گے، یار ابھی تک پیسے نہیں ہے، میں نے یہ نہیں خریدا، وہ نہیں خریدا، سامان نہیں. کوئی بات نہیں ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم ہیں نا. اب دیکھیں اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ سخاوت کا اظہار کریں، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، اپنے اس بھائی کا، اپنے اس قریبی رشتہ دار کا بوجھ ہلکا کر لیں. آپ کا کیا خیال ہے، آپ اپنے بھائی کی اس پریشانی کو حل کریں گے، آپ غریب قلاش رہ جائیں گے؟ اللہ کے سامنے آپ کی یہ قربانی نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے، اللہ پاک کی ذات خود اس کی مدد میں لگ جاتی. میں اس کی مالی مدد کروں، میں فقیر ہو جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان قدم بڑھا، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دوستو. مسجد کے محراب میں قرآن کے سامنے بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، ایسے ساتھیوں کو ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے ان چیزوں کی فکر کی ہے، ساتھیوں کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان پہ دنیا کھول دی، دنیا کھول دی ہے، رزق حلال کھول دیا ہے دونوں ہاتھوں سے. لیکن آج یہ چیزیں نہیں ہیں، بس جمع ہو رہا ہے. یہ فکر ہے کہ میری بچی کے رخصتی میں 25-30 لاکھ کا خرچہ کریں گے، بیٹے کے اس میں اتنا خرچہ کریں گے. ضرور کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے. دیکھیں جس کے پاس مالی وسعت ہو، سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مالدار ہیں اور پھر بھی اسی طرح کر رہے ہیں. نہیں کریں، جائز حد میں رہتے ہوئے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، جس میں بے حجابی نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، ناچ گانے نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنا نہ ہو. آپ لوگوں کو جتنا کھلا سکتے ہیں کھلائیں، جتنے کپڑے بانٹ سکتے ہیں بانٹیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے. لیکن آج ایک بات سمجھ کے جائیں کہ وہ طبقہ چاہے آپ کے خاندان کا ہو، چاہے آپ کے محلے کا ہو، چاہے آپ اس کو جانتے ہوں، آپ کے ملازمین ہوں گے، آپ کے ماتحت ہوں گے، آپ کے علم میں ہے کہ ان کے بچے بچیاں بڑی ہو گئی ہے، نکاح کے قابل ہے، لیکن یہ بیچارہ 15,000 20,000 کا تنخواہ دار آدمی ہے، یہ کیسے ان کی رخصتی کرے گا؟ کچھ تو چاہیے. ٹھیک ہے وہ بڑے مجلسیں اور محفلیں نہیں کرے گا، لیکن ایک مناسب عزت کے انداز میں تو رخصت کرے گا. آپ جا کے خاموشی سے اپنے اس بھائی کی خدمت کر لیں. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو تمہیں بے نکاح نظر آئے تم ان کے نکاح کے اسباب جا کے خود پیدا کر دو، تم پیدا کر دو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب ان کا نکاح ہونے لگا، دیکھیں یہ معمولی انسان تو نہیں ہے نا، اس کائنات کے وہ انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں اولین اور آخرین کی سب سے محبوب صاحبزادی آ رہی ہے. حضور چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ مالی اعتبار سے کمزور تھے. آپ علیہ السلام نے بلایا، فرمایا کہ مہر کے لیے، نان نفقے کے لیے کچھ ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ایک زرہ ہے، ایک زرہ. آپ نے فرمایا علی جا کے اس کو بیچ کے آ جاؤ، اس کو بازار میں بیچ کے آ جاؤ تاکہ مہر تمہارے پاس آ جائے.
وہ تو پورا دینا ضروری ہے، ایک ذمہ داری ہے، اسباب ہو جائے۔ یہ گئے مدینہ کے بازار میں کھڑے ہو گئے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ زرہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی بیچ رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، گزرے، کیا ہوا؟ کہا زرہ بیچ رہا ہوں۔ کتنے میں بیچ رہے ہو؟ 400 درہم میں بیچ رہا ہوں۔ یہ صحابہ کے لیے اپنے آلات حرب بیچنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی تھی، جہاد کے آلات بیچنا۔ وہ سمجھ تو گئے کہ حضرت علی جیسا بہادر جری انسان، شیر خدا، اپنی زرہ بیچ رہا ہے، کوئی ضرورت تو ہے۔ فرمایا کیوں بیچ رہے ہو؟ فرمایا نکاح ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ بیچ دو تاکہ کچھ مہر کا کچھ انتظام ہو جائے۔ 400 درہم میں حضرت عثمان نے فرمایا مجھے دے دیں، لے لی۔ 400 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے، ان کا انتظام ہوا۔ جب جانے لگے پھر بلایا، فرمایا یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لیں، زرہ بھی دی۔ حضرت علی نے فرمایا کیوں؟ تو میں آپ کو بیچ چکا ہوں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ علی کے نکاح میں عثمان کا حصہ ہو جائے۔ یہ چیزیں کیوں بیان نہیں ہوتی ہے دوستوں؟ یہ ہم کن گندی باتوں میں پڑ گئے ہیں کہ فلاں فلاں سے لڑ رہا ہے، فلاں کا فلاں سے اختلاف، فلاں نے فلاں کا حق مار دیا، فلاں نے فلاں کا حق دبا دیا۔ یہ ایسے پاکیزہ لوگ تھے دوستوں۔ یہ بھی تو امت کو بتایا جائے نا کہ حضور علیہ السلام کی سب سے محبوب صاحبزادی کے نکاح کے خرچے میں حضرت عثمان کا حصہ ہے۔ یہ بھی تو بتایا جائے کہ مسجد نبوی میں جب نکاح کی مجلس لگی دوستو، کم از کم آپ تو اپنے علم میں اتنی بات لائیں کہ جب نکاح کی مجلس لگی تو نکاح میں جو گواہ بننے والے لوگ تھے ان کے نام کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ حضرت علی کے نکاح میں گواہ بننے والے کون تھے؟ ایک گواہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جو نکاح میں گواہ بنتے ہیں ان کو آپس میں پیار ہوتا ہے، دشمنیاں ہوتی؟ تو ایک تو میرے دوستوں بزرگوں یہ درخواست ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی نظر رکھیں، اور اللہ نے ہمیں جتنی وسعت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، سہولت دی ہے، ہر ایک کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور اگر خود رشتے کا، شادیوں کا معاملہ ہے تو کسی پر بوجھ نہ ڈالے بھائی۔ لڑکی والے کمزور ہیں تو ان سے جہیزوں کا، سامان کا، اسباب کا مطالبہ نہیں کرے۔ آج کل ایک ٹرینڈ سا بنا ہوا ہے، ٹرینڈ، ایک مزاج ماحول نا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس 2 کپڑوں میں بچی چاہیے۔ سنتے ہیں نا یہ جملہ، 2 کپڑوں میں، بہت خوبصورت جملہ ہے، لیکن کاش یہ جملہ دل سے بولا جا رہا ہو، ورنہ ہمیں معلوم ہے جو روتے ہوئے لوگ آتے ہیں، پہلے بول دیا کہ 2 جوڑوں میں چاہیے، پھر اس بچی کو تانے دے کر ساری زندگی مارتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے دیا کیا ہے۔ شوہر کچھ نہیں بول رہا، اس کے ماں باپ اس کو ساری زندگی سنا رہے۔ تو ان کمزوریوں نے معاشرے کا توازن خراب کیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر نقصان ہو جاتا۔ تیسری آخری بات کہ نکاح کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں دوستو، بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے اور احادیث سے فقہاء نے جو بات نکالی ہے، 3 درجے۔ اگر ایک مسلمان عاقل بالغ مرد وہ نکاح کے اسباب پر اور نفقے پر قادر ہو، جو بیوی کا نام نفقہ ہے اور حقوق زوجیت ہے، وہ ادا کر سکتا ہے، اور اس پر شہوت کا اتنا غلبہ ہے کہ اگر اس کا نکاح نہیں ہوا یہ گناہ اور بدکاری کر لے گا، تو حکم یہ ہے کہ اس بچے کا اور اس بچی کا نکاح فوراً کرانا فرض ہے، فرض۔ اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو فرمائے کہ ماں باپ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح کے اسباب ہیں، نفقہ بھی ہے، حقوق زوجیت بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن نوجوان ماحول سے، دین سے جڑا ہوا ہے، متقی پرہیزگار ہے، شیطان کے اتنے شکنجے میں نہیں ہے، گناہ کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے نکاح کو مؤخر کریں تو اس سے گناہ نہیں ہوگا، یہ اپنے آپ پہ قابو پا سکتا ہے۔ اس نوجوان بچے کا نکاح کرانا سنت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نکاح سنت ہے، اس سنت کا تعلق اس نوجوان سے ہے کہ جس کو اپنے نفس پہ قابو اور کنٹرول ہے،
یہ بچ سکتا ہے گناہ سے، جو نہیں بچ سکتا اس کا نکاح کرانا واجب ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک بچہ عاقل بالغ ہو جائے اور اس کو نکاح کا تقاضا بھی ہے، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ بھی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی نان نفقہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے یا ان کے پاس بھی نہیں ہے اور اس کے پاس بھی نہیں ہے، بیچارے کے ہاتھ میں ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ بیوی کا مہر دینا ضروری، اس کا خرچہ برداشت کرنا ضروری، ساری چیزیں۔ اب اس نوجوان کا کیا کرے؟ اس کا حکم ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، یہ صبر کرے۔ اب صبر کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو صبر کے فضائل کی حدیثیں سنا دیں؟ نہیں نہیں نہیں، صبر کو حدیث میں آپ علیہ السلام نے مشکات میں سمجھایا کہ یہ نوجوان جس پر نکاح کا تقاضا تو غالب ہے لیکن نکاح کے اسباب کوئی نہیں، نہ کوئی دے رہا ہے، تو یہ کیا کرے؟ یہ کثرت سے روزے رکھے، نفلی روزے کثرت سے رکھے، یہ روزے اس کی شہوت کو توڑ دیں گے۔ آپ سمجھ گئے؟ تینوں درجے یہ ہیں، پہلا درجہ واجب کا ہے، دوسرا درجہ سنت کا ہے، تیسرا درجہ ممانعت کا ہے کہ نکاح نہ کروایا جائے ورنہ بیوی پریشان ہو جائے گی، بچے پریشان ہوں گے، لیکن اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی آپ نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ ان باتوں کے مذاکرے ہوں تو معاشرے میں توازن ہوگا، ترتیب ہوگی، سب صحیح چلے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، نوجوان بچوں کو موبائل بھی پکڑائے ہوئے ہیں، ہر تقریب میں ان کو لے جا رہے ہیں، وہ کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی مجلسیں کیا ہے، رات 2 بجے تک کیا دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل بے فکرے ہو کر، اور شادی کب ہوگی؟ 5-6 سال بعد سوچیں گے، تو پھر اس کے نقصانات اس طرح سامنے آتے ہیں۔ خلاصہ ساری باتوں کا میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ دین کے ان احکامات کو سننا کافی نہیں، کسی کو تو قدم بڑھانا پڑے گا، ہمت کرنی پڑے گی، اور جو چیزیں دین تقاضا آج کر رہی ہے اس کو کم از کم ہر ساتھی اگر یہ کہے کہ جی میں اپنے گھر سے اس کو شروع کرتا ہوں، اپنے بچے بچیوں کی نکاح اس ترتیب پہ کروں گا، دوسروں کے بچے بچیوں کا خیال رکھوں گا، ان کے نکاح کے اسباب پورے کروں گا، آپ دیکھیں اللہ پاک آپ پر کیسے برکتیں کھولتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔